कारी साहब, आपने ये अपने हाथों में भी हड्डियाँ पकड़ी हुई हैं, ये क्या चीज़ है? ये थोड़ा सा मुझे दिखाइएगा। ये भी एक हड्डी है, इसका आखिर में असल में क्या है? ये भी ऊँट के घुटने की हड्डी है। हम अपने मुआशरे में देखते हैं हर दूसरे फ़र्द को उसने ये हड्डी अपने पाँव को बांधी होती है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहाँ पे दर्द है वहाँ पे दायां हाथ रखो और 3 मरतबा पढ़ो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। 7 मरतबा ये दुआ पढ़ो औज़ु बिइज़्ज़तिल्लाहि व क़ुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व उहाज़िरु। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पैगाम टीवी और मैं हूँ फाइज़। नाज़रीन, ज़िलहज्जा का महीना आया और इस महीने के अंदर हमने इबादत की, रोज़े रखे, फिर अपने माल से कुर्बानी के जानवर खरीदे और अल्लाह को राज़ी करने के लिए। लेकिन ईद के दिन मैंने एक ऐसा मंजर देखा जिस पर मैंने सोचा कि ज़रूर ये वीडियो बनाएं ताकि मुसलमानों के अंदर हमारे ये जो खराफात पाई जाती हैं इसको किसी हद तक कम करने के लिए मैं कोशिश करूं। कुर्बानी के जानवरों की हड्डियों के साथ जादू किया भी जाता है और जादू का तोड़ भी किया जाता है। तो इस्लाम इस बारे में क्या कहता है, सही कुरान और हदीस इस बारे में हमारी क्या रहनुमाई करते हैं, इसी वाले से आज हम फिर कारी इरफान मोहम्मदी साहब से बात करेंगे और पूछेंगे क्या ऐसा इलाज मुमकिन है। तो चलते हैं कारी इरफान मोहम्मदी साहब के पास। कारी साहब, ईद गुजरी, ईद वाले दिन मैंने ये बड़ा अजीब सा मंजर देखा। बाज़ समझदार जो किसाई है वो खुद ब खुद ऊँट की एक हड्डी को तोड़ रहे थे और गाय की हड्डी को भी मैंने तोड़ते देखा, बकरों की हड्डियों को भी तोड़ते। मैंने पूछा कि यार हड्डी तो आपने अलग कर दी है लेकिन इस तोड़ा क्यों है, इसकी क्या वजह है, इसके तोड़ने की क्या वजह है? हमारे मुआशरे में एक नज़रिया ये पाया जाता है कि हड्डियों से जादू का इलाज होता है और जादूगरों के यहाँ भी एक ये नज़रिया पाया जाता है कि हड्डियों से जादू भी होता है और जादूगर हड्डियों से जादू करते भी हैं। और इसी तरह बाज़ लोग अपने घरों में इलाज के लिए भी हड्डियाँ रखते हैं जिसका कुरान और सुन्नत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। बाज़ लोग इसी तरह घरों में नक्श रखते हैं कि इससे जादू नहीं होता और इसी तरह बाज़ लोग घरों में मोर भी रखते हैं, मोर के पड़ भी रखते हैं और इसी तरह हांडियाँ भी रखते हैं, दीवारों में कील लगे होते हैं। उनका नज़रिया ये होता है कि अगर ये चीज़ें घरों में होंगी तो इससे जादू जिन्नात के मसाइल नहीं बनते। जिस तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हड्डी जिन्नात की खुराक है। अगर हम ये देखें कि हमने ऐसी चीज़ें तो घरों से निकालनी है कि जो जिन्नात की खुराक है, अगर हम घर में हड्डी रखेंगे तो इसका मतलब ये है कि जिन्नात तो घरों में आएंगे। यानी कि हम खुद ब खुद उनको दावत दे रहे हैं कि आप आएँ? बिल्कुल, खुद ब खुद जिन्नात को दावत दे रहे हैं। जिस तरह एक मिसाल मैं देता हूँ कि अगर आग लगी हो किसी जगह पे तो आग को ख़त्म करने के लिए हम उसके ऊपर पानी डालेंगे, अगर हम पेट्रोल डालेंगे तो उससे आग ज़्यादा लगेगी। तो इसी तरह पहले घरों में मसाइल होते हैं और अगर उसके ऊपर हम हड्डियाँ घर में रख लें तो इससे मसाइल बढ़ेंगे। इसका कुरान और सुन्नत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम लोगों को ये अवेयरनेस देते हैं, लोगों को ये बताते हैं कि ये हड्डियाँ जो हैं इनसे जादू का इलाज नहीं होता। जादू का इलाज आपने कुरान और सुन्नत से करना है। पहली तो बात ये कि अगर घरों में कुछ मसाइल हों इनको अपने ऊपर इतना हैवी ना करें। नमाज की पाबंदी हो, अज़कार की पाबंदी हो, घरों में कुरान की तिलावत हो, घर में सूरतुल बकरा पढ़ी जाए तो ये मसाइल ख़ुद ब खुद हल हो जाते हैं। अच्छा कारी साहब, मुझे बताया कि ये जो हड्डियाँ पीछे नज़र आ रही हैं इन पे किस किस्म का जादू किया जाता है? यानी कि जादू की भी कई किस्में होंगी, लोगों के मसाइल हैं, लेकिन ज़्यादातर मखसूस किन असरात के लिए? ज़्यादातर जब जादूगर काला जादू करते हैं तो उसके लिए वो बकरे की रान की हड्डी इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह की ये है। ये जादूगर के यहाँ बहुत ज़्यादा मकबूल है। और इसी तरह ऊँट के घुटने की हड्डी भी वो इस्तेमाल करते हैं। जादू, चूँकि जादूगर जब जादू करते हैं तो ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जादू करते हैं। 3-4 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि जादू जलाया जाता है, एक तरीका ये है कि जादू लटकाया जाता है, एक तरीका ये है कि जादू पानी में बहा दिया जाता है, एक तरीका ये है कि जादू दफन भी होता है। अब जादूगर ने जिसके ऊपर जादू करना है तो उसका नाम मालूम करते हैं, फिर उसकी वालदा का नाम मालूम करते हैं। तो इलाज करने वालों को भी ये समझ लेना चाहिए कि अगर ऐसा मुआलिज जिसके पास आप इलाज की गरज से गए हैं वो वालदा का नाम पूछे तो आप समझ लें कि वो जादूगर है। ऐसे मुआलिज से आपने इलाज नहीं करवाना क्योंकि वो वालदा का नाम पूछ रहा है। अब जब वो वालदा का नाम पूछते हैं, उस पेशेंट का नाम पूछते हैं, फिर आदाद निकालते हैं, फिर इन 4-5 चीज़ों में जिसके करीब हो, अगर आग के करीब हो तो फिर उसको जला देते हैं। जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जादू हुआ तो आपका नाम था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरह आपकी वालदा का नाम आमना, तो ये पानी के करीब था, यानी अरबी में पानी को माँ कहते हैं, तो ये पानी के करीब था। तो लबीद बिन आसिम यहूदी ने ऐसे किया कि वो जो जादू था वो पानी के अंदर दफन कर दिया, ज़रवान कुएं में। तो ये जादूगरों के यहाँ ये एक मकूला है, जादूगर इस तरीके से जादू करते हैं। तो अगर जादू कब्र में भी दफन हो तो फिर भी उसके भी असरात होते हैं, ये लटकाया जाए उसके भी असरात होते हैं। कोशिश ये करते हैं जादूगर कि अगर इन्होंने दफन करना हो तो फिर ये पुरानी कब्र में दफन करते हैं, या इसी तरह
پتہ یہ کرتے ہیں کہ یہ پرانی قبر کوئی ہو یا پرانا درخت کوئی ہو. اسی طرح پھر یہ پتہ کرتے ہیں کہ کوئی ایسا بندہ ہو جو بدمعاش ٹائپ ہو, جو شریر ہو, گناہوں میں ملوث ہو, ایسا بندہ دنیا سے چلا جائے, اس کی قبر کا پتہ کرتے ہیں, اس کی قبر میں جادو دفن کرتے ہیں. چونکہ حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث کے راوی ہیں کہ ہر انسان کے ساتھ اللہ نے ایک فرشتہ پیدا کیا اور ایک ہمزاد پیدا کیا. جب انسان نیک عمل کرتا ہے تو جو ہمزاد ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے, اور اگر گناہوں میں زیادہ ہو تو پھر جو ہمزاد ہوتا ہے انسان کا, اس کو زیادہ قوت ملتی ہے, زیادہ طاقت ملتی ہے. تو اس طریقے سے جو انسان گناہ گار ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا ہمزاد جو ہے وہ بھی طاقتور ہوگا, تو پھر اس جادو کو وہ قبر میں دفن کر دیتے ہیں. اس طریقے سے جادو جلدی اثر کرتا ہے. یہ جادوگروں کے ہاں ایک نظریہ ہے جادوگروں کا, یہ سمجھ لیں کہ یہ قول ہے, جادوگر اس طریقے سے جادو کرتے ہیں. اچھا قاری صاحب مجھے بتائیں کہ یہ ہڈیاں ظاہری بات ہے قربانی بھی کرنی ہے, ان جانوروں میں سے نکلنی ہے, کیا ایسا عمل کیا جائے کہ یہ جو ہڈیاں ہیں یہ جادو کے قابل نہ رہیں؟ تمام لوگوں کو میرا یہ پیغام ہے کہ جب بھی آپ گھر میں کوئی جانور ذبح کریں یا آپ قربانی کریں تو قصاب کے قریب کھڑے ہو کر آپ خود یہ کام کریں, اپنی آنکھوں کے سامنے کریں کہ تمام ہڈیوں کو, جس طرح ران کی ہڈی ہے یا اونٹ کے گھٹنے کی ہڈی ہے, جن ہڈیوں کے اوپر اعداد لکھے جاتے ہیں, جن کے اوپر تعویذات لکھے جاتے ہیں, جن کے اوپر جادو کیا جاتا ہے, ان ہڈیوں کو اگر آپ بسم اللہ پڑھ کے توڑ دیں گے تو اللہ کے فضل سے ان کے اوپر جادو نہیں ہو سکتا. یہ ہڈیاں آپ کے پاس کوئی بھی آ کے مانگے کہ ہمیں اس ہڈی کی ضرورت ہے, آپ نے نہیں دینی, چونکہ لوگ کسی بہانے سے مانگتے ہیں اور بعد میں وہ استعمال کرتے ہیں جادو کے لیے, جادو کے علاج کے لیے. مثلا کوئی بھی ہڈی ہے, یعنی کہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں کوئی بھی ہڈی ہو اس کو توڑ کے پھینک دیں؟ بالکل, کوئی بھی ہڈی اس کو توڑ کے پھینکیں گے. اسی طرح بعض قصاب حضرات جو ہے نا یہ بھی ہڈیاں لے جاتے ہیں, قربانی کرتے ہیں, جانور ذبح کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہمیں یہ ہڈی دے دیں, ہمیں ضرورت ہے. اصل میں جادوگر جو ہیں ان قصاب حضرات کے ساتھ ان کے روابط ہوتے ہیں, تو ان کے ساتھ وہ رابطے میں رہتے ہیں. جب بھی کوئی ہڈی آتی ہے وہ مہنگے دامن پیسے دے کر ان سے خرید لیتے ہیں. تو ایسی ہڈی نہ تو آپ نے قصاب کو دینی ہے, نہ آپ نے باہر پھینکنی ہے, بسم اللہ پڑھ کے آپ نے توڑ دینی ہے. جس چیز کے اوپر اللہ کا نام لیا جائے, بسم اللہ پڑھ کے اس کو توڑ دیا جائے, تو اللہ کے فضل سے دنیا کائنات کے جادوگر بھی مل کے اس ہڈی کے اوپر جادو نہیں کر سکتے. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغرب سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھ کے دروازے بند کر دیں, گھروں میں شیاطین جنات داخل نہیں ہو سکتے. اللہ کے نام میں اتنی طاقت ہے کہ آپ بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کریں گے, شیاطین جنات دیواریں پھلان کے گھر میں نہیں آئیں گے. اگر آپ دعا پڑھ کے واش روم میں جائیں گے تو شیاطین جنات اور آپ کے درمیان ایک پردہ حائل ہو جائے گا. یہ اللہ کے نام میں اتنی طاقت ہے. ہم ایک بار کہتے ہیں بسم اللہ اللہ, تو اتنی طاقت ہے اس میں کہ بڑے سے بڑے جنات بھی اللہ کے نام کا مقابلہ نہیں کر سکتے. قاری صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کس قسم کا مخصوص جادو ہے جب جادوگر آپ کو ان ہڈیوں کے متعلق کہے گا کہ آپ کسی قصاب کی دکان سے یا کہیں سے بھی مجھے یہ والی ہڈیاں لا کے دیں؟ اگر جادوگر نے جادو کا علاج کرنا ہو جادو سے یا کسی کے اوپر جادو کرنا ہو تو پھر وہ پیشنٹ کو کہتے ہیں کہ آپ ہڈیاں لے کے آئیں. یعنی کہ مخصوص اگر آپ نے کسی سے جادو کروانا ہے, اس میں مخصوص نہیں ہے, کوئی بھی جادو ہو سکتا ہے. جب جادو زیادہ تر جو ہے نا یہ جادو کے علاج کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں, یعنی جو لوگ جادو کا علاج جادو سے کرتے ہیں اس میں بھی یہ ہڈیاں استعمال کرتے ہیں. تو زیادہ تر جو ہے نا یہ سحر امراض یعنی بیماری کے جادو کے لیے بھی استعمال ہوتی ہیں, اور اسی طرح رزق کی بندش کے لیے بھی یہ زیادہ تر استعمال ہوتی ہیں. اگر کوئی پیشنٹ کسی جادوگر کے پاس جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہمارے گھر میں جادو کا مسئلہ ہے, جادو کے اثرات ہیں, رزق کی بندش ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ ہڈی لے کے آئیں. وہ ہڈی کے اوپر پڑھائی کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں کہ یہ ہڈی آپ اپنے گھر میں جا کے رکھ لیں تو اس سے جو جادو ختم ہو جائے گا. حالانکہ اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں دعائیں بتلائی ہیں رزق کے اضافے کے لیے, رزق میں برکت کے لیے. اللہم اکفینا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. یہ دعائیں اگر ان دعاؤں کا ورد کیا جائے, ان دعاؤں کو پڑھا جائے تو ان دعاؤں سے ہر قسم کا جادو بھی ختم ہو جاتا ہے اور ہر قسم کی بندش بھی ختم ہو جاتی ہے. اچھا قاری صاحب آپ نے یہ اپنے ہاتھوں میں بھی ہڈیاں پکڑی ہوئی ہیں, یہ کیا چیز ہے؟ یہ تھوڑا سا مجھے دکھائیے گا. یہ بھی ایک ہڈی ہے, اس کا آخر میں اصل میں کیا ہے؟ یہ بھی اونٹ کے گھٹنے کی ہڈی ہے. ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں ہر دوسرے فرد کو اس نے یہ ہڈی اپنے پاؤں کو باندھی ہوتی ہے. جب پوچھا جاتا ہے خواتین میں, یہ میرے پاس پیشنٹ آئے, میں نے پوچھا کہ یہ آپ نے کیوں باندھی ہوئی ہے, کہنے لگے کہ پاؤں میں ٹانگ میں درد ہے تو اس لیے باندھی ہے. لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ یہ ہڈی اگر باندھ لی جائے جسم کو تو اس سے جسم میں درد نہیں ہوتی. حالانکہ یہ نظریہ بھی قرآن و سنت کے مخالف ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, کہتے اللہ کے نبی میرے جسم میں بہت زیادہ درد ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں پہ درد ہے وہاں پہ دایاں ہاتھ رکھو اور 3 مرتبہ پڑھو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ.
7 مرتبہ یہ دعا پڑھو، اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر۔ عثمان بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اس دعا کو پڑھا، اس دعا کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر قسم کی بیماری اور ہر قسم کی درد کو ختم کر دیا۔ تو لوگوں کو یہ چاہیے کہ ان چیزوں سے اپنی جان چھڑائیں، ان چیزوں کو چھوڑ دیں۔ جو وظائف، جو دعائیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی ہیں ان وظائف کو کرنا چاہیے۔ ان سے نہ تو درد ختم ہوتی ہے بلکہ انسان کا ایمان اللہ کے اوپر نہیں رہتا، ان ہڈیوں کے اوپر آ جاتا ہے۔ تو لوگوں کو چاہیے کہ اپنا ایمان اللہ کے اوپر رکھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں بتلائی ہیں ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جب یقیناً انسان اس ہڈی پہ اگر اپنا ایمان لے آئے گا تو پھر اللہ تو اس سے پھر بالکل ظاہر سی بات اللہ کے اوپر اس کا ایمان رہا ہی نہیں، ایک ہڈی کے اوپر اس کا ایمان آ گیا۔ اور اسی طرح جو لوگ گھر میں اونٹ کے گھٹنے کی ہڈی رکھتے ہیں کہ اس سے جادو نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہ کہ ہڈی کے اوپر ایمان آ گیا، اللہ کے اوپر ایمان نہیں آیا۔ پھر وہ ہڈی کی ذمہ ہوگا، پھر اللہ تو اس سے پھر بالکل ایسے ہے۔ حالانکہ حدیث میں آتا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نظر بد اتنی خطرناک ہے، اگر یہ انسان کو لگ جائے انسان قبر میں چلا جاتا ہے، اونٹ کو لگ جائے اونٹ ہانڈیا میں چلا جاتا ہے۔ اب ایک اونٹ خود کی حفاظت نہیں کر سکتا، وہ آپ کے گھر کی کیا حفاظت کرے گا؟ کیسی زبردست بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، جیسے قاری صاحب نے بتائی ہے، اونٹ کو بھی اسی زمرے میں لائے ہیں۔ اگر اونٹ کو جو نظر بد لگ جائے تو وہ بھی ہانڈی میں چلا جائے گا۔ اور سوچئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے والے الفاظ، یعنی کہ ایک اونٹ بھی اگر ایک ہانڈی میں جا سکتا ہے تو وہ آپ کو جادو سے کیسے بچا سکتا ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ ہمارا ایمان کیسے گوارا کرتا ہے جب ہمارے پاس قرآن و سنت موجود ہے، اتنا عظیم اور زندگی گزارنے کے لیے بہترین رستہ موجود ہے، لیکن پھر بھی ہمارا ایمان کیسے ان چیزوں پہ آ جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو بنانا بہت ضروری تھی۔ جو کچھ میں نے عید پہ دیکھا ہے میرا دل بڑا پریشان ہوا کہ یار ہم مسلمان ہیں، ذی الحجہ شروع ہوا، جیسے ہی لوگوں نے عبادات شروع کر دی، لوگوں نے روزے رکھنے شروع کر دیے، اپنے مال سے، قیمتی مال سے قربانیاں خریدی، خوبصورت جانور خریدے، لیکن ہم نے اسلام کے وہ فلسفے کو نہیں سمجھا جو فلسفہ ہماری زندگی اور ہماری آخرت جو ہے بہترین بنا سکتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم اس بات کو سمجھیں کہ خدا را ان ہڈیوں میں کچھ نہیں رکھا۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو اس کا حل قرآن و سنت ہے، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ قرآن و سنت سے اگر پیچھے ہو جائیں گے تو یقیناً آپ اس گرے میں چلے جائیں گے جہاں سے آپ کا نکلنا ممکن نہیں۔ تو لہٰذا اپنی دنیا بھی بچائیں اور آخرت بھی بچائیں۔ دیکھتے رہیں پیغام ٹی وی۔